السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 23۔ اب ہم چند سال پیچھے چلتے ہیں۔ منظر ہے ایک شادی ہال کا جہاں ثاقب سکندر کی 2 اولادوں کی مہندی کا فنکشن جاری تھا۔ اسٹیج پر ایمان کی مہندی کی رسومات کی جا رہی تھی اور ایان اس کی صد میں بہت دور کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسٹیج کی ایک طرف وہ گیا ہی نہیں تھا، اس کے چہرے پر خوشگواریت کا شائبہ تک نہ تھا۔ سفید قمیض شلوار پر گہرے بھورے رنگ کی ویسٹ کوٹ پہنے، بال سلیقے سے پیچھے سجائے، وہ لب بھیجے فون کان سے لگائے خاموشی سے سن رہا تھا۔ "یو نو واٹ ایان، میری مہندی کے ڈریس سے میری کزن اتنی جیلس ہو رہی تھی، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ لہنگا 15 لاکھ کا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر خوشی ہو رہی ہے جب کل وہ لوگ میرے بارات کے ڈریس کو دیکھیں گے تو صدمے سے ہی مر جائیں گے، اور جب انہیں میرے حق مہر کی رقم کا پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا"۔ ایان بیزاری سے اس کو کہتے سن رہا تھا۔ "میں نے صرف تمہیں وعدہ یاد دلانے کے لیے کال کی تھی۔ ویسے میں اب سچے دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں۔ اپنے فیصلے پر ایک مرتبہ پھر نظر ثانی کر لو۔ میں تو رات سے ہواؤں پر اڑ رہی ہوں"۔ اس نے سونے کی چڑیا ہاتھ سے جاتے دیکھا تو پھر فکر مندی سے بولی، "سچے دل سے تم صرف پیسوں کے ساتھ مخلص ہو اور یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں۔ تمہیں پیسے مل جائیں گے"۔ ایمان اسی کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ بھی اپنی بہن کو دیکھ کر مسکرایا۔ "یو آر سو انٹیلیجنٹ ایان، اور تم جیسے ذہین لوگوں کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے"۔ وہ اب مسلسل مسکرا رہا تھا کیونکہ اسٹیج پر موجود عوام اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ "لیکن یو آر لٹل بٹ فول"۔ وہ تمسخرانہ ہنسی۔ "آئی ایم ٹوٹلی فول، اور ویسے بھی ہم نے الگ ہو جانا ہے تو تمہیں مجھ پر اتنی ریسرچ نہیں کرنی چاہیے"۔ وہ اب اسٹیج کی طرف جا رہا تھا کیونکہ مناہل نے اسے اشارے سے بلایا تھا۔ "میں تمہیں اس نمبر سے پکچر بھیج رہی ہوں، دیکھ کر بتانا میں کیسی لگ رہی ہوں"۔ وہ خوش لگ رہی تھی۔ "میں نہیں چاہتا کہ تمہارے نمبر کی طرح آنٹی کا نمبر بھی بلاک لسٹ میں ڈال دوں، سو پلیز اتنا تردد مت کرنا۔ پھر مجھے ان بلاک کر دو"۔ اس نے کہا۔ "خدا حافظ"۔ اس نے مزید بات سنے بغیر فون جیب میں ڈال دیا۔ "میری شہزادی آج بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے"۔ اس کے جاتے ہی ایمان اٹھ کھڑی ہوئی اور ایان نے اسے خود سے لگا کر بے شمار دعائیں دی۔ مناہل فوراً ان تک آئی اور ایان کو پیچھے کیا۔ "بھائی، آپ نے آپ ہی کے بال خراب کر دیے"۔ مناہل نے نروٹھے پن سے کہا اور ایمان کا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ ایان سمیت سب اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ ایان نے پیچھے سے اس کے جوڑے کو ہلکا سا ہاتھ لگایا تو وہ زور سے چیخ پڑی۔ "بھائی"۔ ساتھ ہاتھ لگا کر وہ اپنا جوڑا چیک کر رہی تھی کہ کہیں خراب تو نہیں ہو گیا۔ "چڑیل لگ رہی ہو"۔ وہ عادت سے مجبور اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ ایمان کے دائیں طرف بیٹھ گیا کیونکہ بائیں طرف طلحہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سارے فنکشن میں اپنے والدین اور روحان نظر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ نظر آئے۔ وہ بھی مطمئن سے اسٹیج پر بیٹھا رہا، پھر نہ جانے کون آ کر رسم ادا کرتا رہا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ فنکشن ختم ہونے کے قریب اسے تبریز لوگوں کے ساتھ روحان اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ اسٹیج سے اتر کر ان لوگوں کے پاس آ گیا۔ تم لوگوں کو شرم تو نہیں آتی؟ دولہا خود اسٹیج سے اتر کر تم لوگوں کے پاس آیا ہے"۔ وہ انہیں شرم دلانے کی خاطر بولا۔ "ابھی دولہے کے گھر کے سیاپے مکا کر آئے ہیں"۔ احمر تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ "کون سے دولہے کے، میرے یا طلحہ کے"۔ وہ پریشان ہوا۔ "چشم بددور آپ"۔ تبریز سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ تھوڑا ڈھیلا پڑا۔ "اچھا کیا ہوا"۔ وہ اب سرسری سا پوچھ رہا تھا۔ "انکل سکندر کا خیال ہے تمہاری شادی کروا کر وہ غلطی کر بیٹھے ہیں کیونکہ مستقبل قریب میں انہیں اپنا گھر فاقوں کے زیر اثر لگ رہا ہے"۔ احمر نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ "سیدھی بات بتاؤ کیا ہوا ہے"۔ وہ ایک دم سے بیزار ہو گیا تھا۔ "تم نے اپنا اسلام آباد والا پلاٹ کیوں بیچ دیا ہے"۔ "انکل نے وہ تمہیں شادی کا گفٹ دیا تھا"۔ احمر نے درستگی سے پوچھا۔ "وہ میرا تھا، میں نے بیچ دیا، اس میں نیا کیا ہے"۔ "ویسے بھی اگر ڈیڈ نے وہ مجھے دے دیا تھا تو میں اس کے ساتھ جو مرضی کرتا، کسی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے"۔ وہ بالکل پچھتاوے میں نہیں لگ رہا تھا۔ "الو کے پٹھے، تم نے چودھری شوکت کو بیچا ہے اور وہ ڈیڈ کے مخالف پارٹی کے کارکن ہے"۔ اب روحان غصے سے بولا۔ ایان نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لیا۔ "کیوں نہ ہم لوگ مہندی کا فنکشن انجوائے کر لیں"۔ ان سب کا موڈ خراب دیکھ کر وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا کیونکہ مزید بحث کرنے سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔
ان سب کو لیے وہ اسٹیج کی طرف آ گیا اور باقی سب نے نہایت افسوس سے اسے دیکھا، جو شادی کو نبھانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا رہا تھا، صرف اس لیے کہ وہ ثاقب سکندر کی خواہش تھی۔ شادی کے ہنگاموں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ثاقب سکندر سے 1 to 1 ملاقات نہ کرنے میں کامیاب رہا تھا، لیکن بارات والے دن رات کو ثاقب سکندر سے لمبی چوڑی بحث کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اقرا گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی۔ اب وہ برداشت کی آخری حد پر تھا، کیونکہ ثاقب سکندر بڑے جلال میں تھے اور ان کے سامنے کول بنے رہنا اس نے سیکھ لیا تھا، اس لیے خاموش رہا اور ساری ذلالت و ملامت کو اب آب حیات سمجھ کر پیتا گیا۔ اب وہ اقرا کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سیریسلی اب تم چاہتی ہو کہ میں آدھی رات کو تمہارے ساتھ لڑوں کہ میرا بستر چھوڑو؟ وہ بہت تھکا ہوا بیزار تھا۔ آیان، ہمارے درمیان 1 مہینے کی ڈیل ہوئی تھی، ہم 1 مہینہ تو اچھے میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ سوری، یہ اچھے میاں بیوی کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایبرو اچکا کر پوچھ رہا تھا۔ اور ڈیل صرف یہ ہوئی تھی کہ تم 1 مہینہ میرے کمرے میں گزار سکتی ہو اگر میں گھر پر نہ ہوں۔ فوراً سے پہلے بیڈ خالی کرو۔ وہ اپنا ٹریک سوٹ نکالتا کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا اور پیچھے وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ واپس آیا اور بغیر کچھ کہے بستر جھاڑ کر لیٹ گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا اور اسے صبح اسلام آباد کے لیے بھی نکلنا تھا، اس لیے ابھی وہ سونا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے ایمان کی شادی کے لیے صرف 3 دن کی چھٹیاں لی تھیں اور آیان کی بارات کے ساتھ ایمان کا ولیمہ ہو چکا تھا اور وہ کل جا رہا تھا۔ اپنا ولیمہ اٹینڈ کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ وہ مزید رکنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ چوڑیوں کی چھن چھن سے کھلی تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ اقرا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بناؤ سنگار کر رہی تھی۔ اس نے سستی سے گھڑی پر نظر ڈالی تو 9:30 بج رہے تھے، مطلب وہ لیٹ ہو رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً واش روم میں گھس گیا۔ اقرا نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ نہا کر واش روم سے نکلا تو سفید شرٹ اور زیتون رنگ کی گرین جینس میں ملبوس تھا اور گیلے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ روم سے اپنا بیگ نکالا اور اس میں کپڑے ٹھوسنے لگا۔ کیا یہ واقعی جا رہا ہے؟ وہ حیران سی کھڑی اس کی پھرتی سے ہوتے کام دیکھ رہی تھی۔ تمہارے پاس 30 دن ہے، خوب عیش کرو اس گھر میں۔ بیگ بند کر کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا، بال سیدھے کیے، خود پر پرفیوم چھڑکا اور شوز پہننے لگا۔ چلو، اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اپنا بیگ اور موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے تیار ہو کر کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ وہیں شوق سی کھڑی رہ گئی، پھر ہوش آنے پر اس کے پیچھے باہر لپکی۔ بیگ لاؤنج کے صوفے پر پھینکتا وہ ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ مارننگ، وہ مسکرا کر کہتا ماں کے برابر کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ ثاقب سکندر نے سوال کیا۔ قسم سے 2 منٹ بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ اور اقرا کہاں ہے؟ جہنم میں۔ اس نے ارجنٹ کیمپ بلایا ہے، سر نے ارجنٹ کیمپ میں بلایا ہے، اس نے مسکرا کر جواب دیا اور جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ آج تمہارا ولیمہ ہے اور ملک میری پہلی ترجیح ہے۔ میں اپنے ولیمے کھانے کے لیے انجینئر نہیں بنا، ملک کے لوگوں کی حفاظت کے لیے بنا ہوں۔ اب ولیمہ کینسل کر دیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک ہی سانس میں اس نے جوس کا گلاس ختم کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ موم دروازے تک چھوڑنے تو آئے۔ وہ باقی سب کو نظر انداز کرتا ماں سے بولا ناشتہ تو کر لو آیان، موم 12 بجے تک پہنچنا ہے، سمجھا کریں، 12 تک مہمان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ حافظ بھائی، شایان کے گلے لگ کر اس نے کہا۔ یار اپنا ولیمہ تو کھا جاؤ، شایان نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا۔ بغیر جواب دیے وہ روحان کی طرف بڑھا۔ اللہ حافظ روحان، اب وہ روحان کے گلے لگ کر کہہ رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اقرا سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہو کر آیان کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی شکل پر 12 بجے ہوئے تھے۔ خدا حافظ ڈیڈ، پتہ نہیں واپسی کب ہوگی، آپ سب سنبھال لینا، مسکرا کر ان کے گلے لگ کر کہا۔ چھوٹی ان کی کوئی دوسری بات سنے بغیر وہ مناہل کو آواز لگاتا وہاں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چھوٹی میں جا رہا ہوں یار، اٹھ جاؤ۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر چلا گیا۔ مناہل آنکھیں رگڑتی اٹھ بیٹھی۔ آپ جا رہے ہیں بھائی؟ اسے لگا نیند میں غلط سنا ہوگا۔ ہاں، ضروری کام ہے، ابھی اپنی بھابھی کو اچھے والے پارلر سے تیار کروا کر اسٹیج پر بٹھانا۔ اس کے سر پر پیار کرتا وہ سرگوشی میں بولا اور مناہل کا قہقہا بلند ہوا۔ چلو اب اٹھ جاؤ لیزی لڑکی، وہ کہتا ہوا اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر سب بالکل خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے وہ ان سب کو کھڑے رہنے کا حکم دے کر گیا تھا اور سب اس کے حکم کی تکمیل کرتے نظر آ رہے تھے۔ موم آ جائیں، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اپنا بیگ اٹھاتا وہ حدیقہ بیگم کو آواز لگا رہا تھا۔ اقرا بچے آ جاؤ، ناشتہ کرو، پھر ولیمے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ثاقب سکندر بھی اسی کے باپ تھے، اس کی حرکتوں کو جانتے تھے۔ وہ سن چکا تھا، پھر بھی لاپرواہ بنا باہر کی طرف چلا گیا۔ جی انکل، وہ تابعدار بیٹی کی طرح کہتی ان تک آ گئی۔ آیان، برا لگتا ہے بیٹا،
آج ولیمے کے بعد چلے جانا۔ حدیقہ اس کے پیچھے باہر آئی اور داخلی دروازے کے باہر اسٹیپ پر کھڑے ہو کر اس سے کہا، کیوں؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ ڈیڈ نے جو کہا میں نے وہ کیا، اب میں تنگ آ گیا ہوں مام، پلیز آپ مجھے رکنے کے لیے نہ بولیے گا۔ وہ پیار سے ان کے گلے لگا۔ وہ ایک دن کی دلہن ہے ایان، کیا سوچے گی؟ شادی کو اتنا مشکل نہیں بنانا تھا نا، وہ سنجیدہ سا کہہ رہا تھا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ چلتے وہ گاڑی تک آئی۔ میں اس کی اور اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، 1 ماہ بعد آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ایان تم کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ وہ ہمارے خاندان کی لڑکی ہے۔ کچھ غلط نہیں کروں گا، پرامیس، آئی لو یو مام۔ وہ اس وقت صرف ماں کی بات کرنا چاہتا تھا، نہ کہ اقرا کی۔ وہ جانتا تھا یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، لیکن زبردستی کی شادی میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، اور وہ شادی تھی بھی نہیں، بس ایک سودا تھا۔ میرے لیے رک جاؤ، آپ سوچ بھی نہیں سکتی مام، پچھلے چند دنوں سے میں کیسے یہاں رہ رہا ہوں۔ پلیز آپ تو مجھے ایموشنل بلیک میل نہ کریں، میں تھک گیا ہوں۔ بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر حدیقہ کا دل بھر آیا۔ وہ گاڑی کے پاس کھڑے تھے اور اقرا کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میری کوئین آف ہیپینس اس وقت بالکل نہیں روئے گی، انہیں دوبارہ خود سے لگاتے ہوئے اس نے کہا جو ہمیشہ وہ ان کے لیے کہا کرتا تھا، جاؤ، اللہ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حدیقہ نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو اس کی تیز نظریں کھڑکی میں کھڑی اقرا پر پڑی، جس پر اسے بلا وجہ ترس آیا۔ پھر اس کے دل نے کہا اس نے خود یہ راستہ چنا تھا۔ ہاتھ کو ماتھے تک لے جا کر اس نے سلام کرنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور پھر اقرا وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سمیت سب کو دھوکہ دے رہے تھے۔ کیسی رہی تمہاری بہن کی شادی؟ وہ میز میں بیٹھا ہوا تھا جب انایا دھپ سے اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے کھانے پر جھکا رہا۔ بتاؤ بھی، فرسٹ کلاس، اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ چل جھوٹے، تصویریں تو دکھائی ہی نہیں، اس نے منہ بنایا۔ میں نے اپنے فون پر کوئی پک نہیں بنائی، کسی سے مانگ کر دکھاتا ہوں۔ کھانا ختم کرتے اس نے محتاط انداز میں کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کے فون پر تصویریں دیکھ چکی ہوں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے فون کو ہاتھ لگانے کی؟ غصے سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ 2 ہفتے کی ٹریننگ کے لیے لاہور میں تھا۔ چونکہ ٹریننگ جنرل عاصم دے رہے تھے، لہٰذا وہ اس سے ملنے ادھر آ گئی تھی۔ کلاس میں موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ کمرے میں رکھ کر گیا تھا۔ اب انایا عاصم کو جنرل عاصم کی وجہ سے پلس پوائنٹ حاصل تھا کہ وہ اس کے کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ پی اے ایف کے جوانوں کی ہمت کی تو بات ہی نہ کرو، لیکن تمہارا پاسورڈ کھولنے میں خاصی دقت پیش آئی۔ تم نے میرا پاسورڈ کیسے کھولا؟ وہ گویا چیخ پڑا۔ انایا نے اسے دیکھنے کے بعد باقی سب کو دیکھا جو آرمی یونیفارم میں ہی ملبوس کھانا کھا رہے تھے، لیکن سب دیکھ چکے تھے کہ وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے ہیں۔ خاموش نظروں کا نہایت خاموشی سے تبادلہ ہوا۔ تم نے ہی تو 2 منٹ میں پاسورڈ ہیک کرنا سکھایا تھا، بھول گئے؟ میں نے 4 منٹ لیے لیکن کھول دیا۔ اب تم 2 گھنٹے کی کلاس میں تھے، اس لیے میں نے پاسورڈ کھول کر تسلی سے تصویریں دیکھی، اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تم ہر فنکشن میں اسٹیج پر کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ کہیں تمہاری، اس نے قدرے آہستگی سے کہا، چپ کر جاؤ یار، چلو میرے ساتھ۔ اس آفت کی پرکالت سے کچھ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتا اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ مطلب واقعی تم شادی شدہ ہو گئے ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوشی سے چیخیں مارے یا ایان کے کہنے پر خاموش رہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے 2 منٹ منہ بند رکھو، یہاں کوئی اس بارے میں نہیں جانتا، اتنی خوشی کی بات تم چھپا کیوں رہے ہو؟ انایا نے چنبے سے پوچھا۔ پھر دونوں خاموش رہے، کیونکہ جس کوریڈور سے وہ ساتھ چلتے باہر جا رہے تھے وہاں لیفٹیننٹ کے کمرے تھے۔ وہ آگے جا رہے تھے تو پیچھے سے ہر کمرے سے ایک سر باہر نکل کر ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بریکنگ نیوز تھی کہ انایا عاصم آج کل ایان سکندر کے ساتھ تھی۔ تم لوگ مانو یا نہ مانو، ایان نے لمبا ہاتھ مارا ہے۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ایک سنجیدہ سی آواز آئی، میجر عاصم کی بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے۔ ایک اور آواز، نکاح ہوا ہے، شادی نہیں، پکا ایان کا چانس ہے۔ کسی اور نے بھی تبصرہ کیا، ایان کو تم لوگوں کے روشن خیالات کے بارے میں پتہ چلا نا تو وہ اچھے سے سب بتا دے گا۔ آج تو ایان سے 2 ہاتھ ہو ہی جانے چاہیے۔ وہ سب سوچوں میں ڈوبے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے کہ اب انہیں ایان سے 2 ہاتھ کرنے تھے۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کہ یہ صرف
پیپر میرج ہے اور یہاں سے جا کر تم اسے مارنے کا ڈرامہ کرو گے۔ وہ تم سے طلاق کا مطالبہ کرے گی اور تم اسے حق مہر سمیت طلاق دے کر اپنے گھر والوں کی نظروں میں برے بن جاؤ گے۔ واٹ اے پلان! میں متاثر ہوئی ہوں۔ واہ آیان واہ! یہ رشتوں کو نبھانے کے لیے ایسے گھٹیا پلان تمہیں دماغ کا کون سا حصہ دیتا ہے آیان؟ اس کی ساری کہانی کو غور سے ذہن نشین کرنے کے بعد وہ اب اسے سنانے میں مصروف ہو چکی تھی اور چکر لگا رہی تھی، جبکہ وہ تب سے صرف ایک پائپ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں جانتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن یار وہ عورت ہے۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دی ہے تو ممکن ہے مستقبل میں کوئی اس سے شادی نہ کرے، اس لیے ہم یہ تاثر دیں گے کہ میرے مارنے پر اس نے خود طلاق لی ہے۔ اس سے وہ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکے گی اور کوئی اس کے کیریکٹر پر بات بھی نہیں کرے گا۔ براوو آیان براوو! انایا نے باقاعدہ تالیاں بجا کر اس کو داد دی تھی، بلکہ شرم اور عقل دلانے کی کوشش کی تھی، جو دوسروں کا اچھا سوچتے سوچتے خود دوسروں کی نظر میں برا بن رہا تھا۔ کہاں گیا تمہارا ذہین دماغ؟ کہاں گیا تمہارے اندر کا غیرت مند مرد جو عورت کی طلاق کے خلاف تھا اور ایسے مردوں کو برا سمجھتا تھا جو چھوٹی سی غلطی پر عورت کو طلاق دے دیا کرتے تھے؟ ہاں بولو، شادی کر لی ہے تو اسے نبھاؤ۔ بیوقوف انسان، تم اس بات کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ وہ غصے سے بولی۔ اسے پیسے چاہیے تھے اور مجھے آزادی۔ ہم نے مشترکہ فیصلہ کیا ہے، ہم میں سے کسی کو بعد میں پچھتاوا نہیں ہوگا، اور لوگ ایک دن برا کہیں گے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، پھر کیا ہوگا، بھول جائیں گے، اور میں مستقبل میں آزادانہ زندگی گزار سکوں گا۔ تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، میں ٹاکسک ریلیشن میں نہیں رہ سکتا، میں الگ ہو جانا بہتر سمجھتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر انایا کو سمجھایا۔ تم اکیلے رہ جاؤ گے یار، تم آلریڈی اپنے گھر والوں سے دور ہو۔ میں فلسفی کا استعمال کرتے ہوئے کہوں گا کہ انسان اکیلا آیا تھا، اکیلا رہتا ہے اور اکیلا جائے گا، اس کے درمیان سب فانی ہے۔ کیا مطلب تم شادی نہیں کرو گے؟ وہ دوبارہ حیران ہوئی۔ شادی بہت مشکل چیز ہے انایا، اور مجھے نہیں لگتا مجھے ایک فیملی بنانی چاہیے۔ میں اپنی زندگی آرمی کو سرو کرنا چاہتا ہوں۔ لعنت ہے تمہاری سو کالڈ سوچ پر آیان، یہ مسئلہ ختم کرو۔ میں تمہاری شادی بھی خود کرواؤں گی اور اسے نبھانا بھی سکھاؤں گی۔ دیکھنا کیسے تم آرمی کو بھی سرو کرو گے اور فیملی بھی بناؤ گے۔ اس کی بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ جب میں طلاق یافتہ مرد بن جاؤں گا تو کوئی عورت میرے پاس بھی نہیں پھٹکے گی، کجا کی شادی کرے گی۔ وہ ہنس رہا تھا اور انایا کو اچھا لگا۔ جو بھی ہے، دلہا بنے بہت پیارے لگ رہے تھے، کاش میرا دلہا بھی اتنا پیارا لگے۔ ماشاءاللہ سے ہمارا شیر بہت ہینڈسم ہے۔ تمہاری شادی سے پہلے میں نے سعد کے لیے پاکستان کا سب سے اچھا اور مہنگا پارلر بک کرواؤں گا تاکہ اس کا فیشل ہو جائے اور تمہیں وہ شادی والے دن بہت اچھا لگے۔ ہاں، 5 کروڑ سے نیچے کا بیوٹی سیلون نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ کے لیے، اس نے طنز کیا۔ 5 کروڑ کو چھوڑ بھی دو پلیز، جواباً وہ التجائی انداز میں بولا تو انایا نے افسوس سے دیکھا۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ تم ایدھی نمبر 2 ہو۔ نہ میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں اور نہ غریبوں کے لیے بھیک مانگتا ہوں، تو مجھے ان سے کمپیئر مت کرو، کیونکہ نہ میں ان جیسا ہوں اور نہ بن سکتا ہوں۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑا ہوا تھا۔ اف آیان، اب اس ڈنڈے کی جان چھوڑ بھی دو، تمہاری کمر نہیں اکڑتی۔ وہ سخت خوفزدہ ہوئی۔ اب یہ مت کہنا میرے ایسے کھڑے ہونے سے تمہیں اریٹیشن ہو رہی ہے۔ وہ ٹیک چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہوا اور واپس اندر کی طرف چل دیا۔ انایا بھی ساتھ ہو لی۔ تم ذہین بیوقوف ہو اور تم جیسا انسان شاید ہی کوئی ہو۔ وہ دونوں ساتھ چلنے لگے۔ دائیں بائیں مت دیکھنا، تمہارے بیچ کے اسکواڈرن لیڈرز نے ہم دونوں کی دوستی کو غلط سمجھ لیا ہوا ہے، آیان نے تعصب سے کہا۔ وہ سب یقیناً ہم سے کوئی غیر اخلاقی حرکت کی امید کر رہے ہیں۔ ادھر تم کچھ الٹا سیدھا کرو، ادھر تمہیں میرے بابا کے سامنے پیش کروا کر ذلیل کریں۔ دیکھو کیسے آنکھیں نکال کر دیکھ رہے ہیں، انایا باقاعدہ سب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور آیان کا قہقہہ بھی بے ساختہ تھا۔ میں بھی اتنی دیر سے یہی سوچ رہا تھا کہ تمہارے ادھر آنے سے یہ لوگ مجھ پر اتنی نظر کیوں رکھنے لگے ہیں۔ تم تو بیٹا پکا مجھے یہاں سے نکلوا کر دم لوگی۔ نکل جاؤ یار، عیش کرو اپنی زندگی میں، شادی کی تو فکر ہی نہ کرو۔ مطلب تم اتنی سی عمر میں بھی شادی کے لیے ایلیجبل ہو؟
بہن جیسے PAF تمہارا جنون ہے اسی طرح میرا بھی ہے، یہاں سے نکل کر کیا زندگی ہوگی۔ وہ بھی تھوڑا اونچا بولا۔ بظاہر سب اپنی باتوں میں مگن ہو گئے تھے کیونکہ وہ دونوں واپس اندر کی طرف جا رہے تھے۔ بھائی صاحب، میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے نکلنے کے بعد زیادہ ترقی ملے گی۔ نہیں بہن، اپنا جینا مرنا آرمی والوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح باہر آرمی جاتے ہوئے ان سب کی گردنیں انہیں دیکھنے کے لیے باہر نکلتی ہے، اسی طرح اندر جاتے ہوئے بھی وہ سب انہیں دیکھنے لگے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو بھائی بہن کہتے مزید ڈائلاگز بازی کر رہے تھے۔ سر ماجد کے سر کے بالوں کی قسم، ہم صرف اچھے دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اس وقت الٹا لٹکا ہوا تھا، اس کے آفیسر اس سے واقعی دو ہاتھ کرنے آئے تھے۔ اوئے خانہ خراب کا بچہ، ہمارے سر پر تو بال ہی نہیں ہے۔ پختون ماجد غصے سے بولا اور اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایان کا تو بس نہیں چل رہا تھا عنایت کو جا کر اتنا مارے کہ اس کے سر پر بھی بال نہ رہے جو پہلے اس کے ساتھ تھی اور اب ان لوگوں کو فری ہینڈ دے کر گئی تھی کہ آج ایان کو اسپیشل گیسٹ کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور وہ فرمانبردار اور تابعدار بھائی اسے اسپیشل گیسٹ سمجھ رہے تھے۔ اپنی وہ خوبی بتاؤ جو اسے سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں آپ سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ وہ جو منہ میں آیا بول گیا اور اب اسے اپنے افسر کا غصہ سہنا تھا۔ تمہارا کیا مطلب ہے ہم بشکل ہیں؟ بالکل، وہ سوچ کر رہ گیا۔ تم زیادہ خوبصورت ہو، ابھی تمہاری خوبصورتی نکالتے ہیں، اتارو اسے نیچے۔ وہ اب مشتعل ہو چکا تھا۔ وہ سب PAF کے جوان کم اور جیل کے جلاد زیادہ لگ رہے تھے۔ سر میں دل کی خوبصورتی کی بات کر رہا تھا، ورنہ یہاں خوبصورتی نہیں بہادری دیکھی جاتی ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ بہادر اور قابل ہے۔ واپس کھڑا ہونے پر اسے لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں چلا گیا ہے۔ دماغ کی خلیوں کو سیٹ ہونے میں وقت لگا تھا۔ ایک ہاتھ سے 100 پش اپس لگاؤ۔ آفیسر کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ غصہ پی کر رہ گیا کیونکہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک انگلی پر 200 لگا لوں گا، اس نے تنک کر سوچا اور پھر شروع ہو گیا۔ وہ گنتے 30 تک پہنچ گیا تھا، پھر آفیسر کی 12 آواز سارے میں گونجی۔ کتنے ہوئے؟ 0۔ باقی سب کی مشترکہ آواز آئی اور ایان ایک مرتبہ پھر 1 سے پش اپس کرنا شروع ہو چکا تھا۔ اللہ کرے آج تم سب کی کمر میں درد رہے اور صبح اٹھنے بھی نہ ہو۔ اس نے بے بسی سے سوچا۔ گنتی پھر 1 سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ سب اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور ایان پسینہ پسینہ ہوتے ایک ہاتھ پر پش اپس مکمل کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسکواڈرن لیڈر ایان، جنرل عاصم نے بیس میں بلایا ہے۔ ایک کیڈٹ نے ایان کی درگت بنتے دیکھا تو اپنی ہنسی روک کر پیغام دیا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے آفیسر کی طرف دیکھا جو نہ جانے خود کو کیا سمجھتا تھا۔ اگر تم ابھی جاؤ گے تو ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑے رہو گے۔ انایا، اللہ تم سے پوچھے۔ وہ کھڑا ہو گیا اور بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے باہر نکلا۔ اپنے پیچھے قہقہوں کا شور بآسانی سن سکتا تھا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے آفیسر تھے۔ سر کیڈٹ نے نہ جانے کون سے جہاز کے پیچھے چھپ کر اسے آواز لگائی۔ کیا ہے؟ وہ سخت خوفزدہ صدا تھا۔ سر جی ایسے تو نہ بولے، آپ کو بچا کر لایا ہوں۔ شکریہ، تمہیں کیا چاہیے؟ وہ بیزاری سے بولا۔ بس سر جی، ہم کو ایک فون کال کرنی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اسے جنرل عاصم نے نہیں بلایا تھا۔ پتہ ہے سر جی، پر ہماری امی بہت بیمار ہے، اس کی یاد آ رہی ہے۔ ایان فوراً سیدھا ہوا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اسے ایسے چھوٹے موٹے فیور وہ سب کو ہی دیتا رہتا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا اور اس کی بات بھی کروائی۔ جب تک وہ بات کرتا رہا ایان خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا رہا۔ باہر شور سا اٹھا تو اسے لگا سب آفیسرز اپنے کمروں میں جانے کے لیے آ گئے ہیں۔ فون بند کرو، اس نے سرگوشی میں اس کیڈٹ سے کہا اور اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ سر جی تمہارا بہت بہت شکریہ، جلدی بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ۔ سر یہ چھوٹے سے بیڈ سے سب نظر آ جاتا ہے۔ تم مجھے کتنے غلط وقت پر بلانے آئے تھے، جانتے بھی ہو میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑا گرجدار آواز میں بولا تھا کہ باہر آواز چلی جائے۔
शर्मिंदा होने का ड्रामा करो वरना एक झापड़ रसीद करूंगा। अब वो सरगोशी में बोला तो कैडेट ने फौरन सर झुका लिया। शर्मिंदा भी लग रहा था। क्या हुआ आयान? दरवाज़ा खुला हुआ था। अफसर बमा गैंग अंदर था। सर ने मुझे तब बुलाने आया जब मेजर आसिम चले गए थे। वो गुस्से से बोला, कोई बात नहीं, ये तुम्हें ढूंढ रहा होगा और तुम तो ट्रेनिंग कर रहे थे। चलो तुम जाओ, शाबाश। एक ऑफिसर ने फराग दीदी का मुजाहरा किया तो आयान हैरान हुआ। वो कैडेट फौरन वहाँ से खिसका। आपने उसे जाने क्यों दिया? वो उसका दिमाग ठिकाने लगाने वाला था। तुम आराम करो, छोड़ो उसे। वो हैरान हुआ। अभी तो कुछ और कह रहे थे ये लोग, मैं आराम कर लूँ? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, चलो भाई, आयान को आराम करने दो। वो वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। जब वो सब चले गए तो वो कमरे का जायजा लेने लगा। क्या उन्होंने मेरे कमरे में कुछ रखा है? वह हैरान सा कमरे की हर चीज़ को चेक करने लगा। इस वक्त तो उसे कुछ न मिला, अलबत्ता रात को ठीक से सो नहीं सका था। शायद उसके बिस्तर को जोई पकड़ गई थी। वो खुजली पाउडर को बेड को जुए पड़ना समझता रहा, लेकिन खैर रात किसी न किसी तरह गुजारनी थी। तुम कभी मुझे तंग किए बगैर खाना खा सकती हो? मालूम भी है आज मुझे घर जाना है, फिर भी मेरी ड्यूटी लगा दी। वो गुस्से से अनाया को कह रहा था, जिसने जानबूझकर टेस्ट देने नए आने वाले बच्चों को ब्रीफिंग देने के लिए उसका नाम दिया था। आयान कोई बड़ा मसला तो नहीं है, 1000-1200 लड़कियां होंगी और तुमने बस उन्हें बताना है कि टेस्ट कैसे करना है। तुम बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो, बड़ी बेनियाजी से कह रही थी। और जो मेरा वक्त बर्बाद होगा, वो जहाज़ की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था और अनाया साथ खड़ी हुई थी। शहर का वक्त और अजाने होने में अभी वक्त था। तुम आज बहुत गलत करने जा रहे हो, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम अपने घर जाओ। बेहतर है मेरी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रहने दो। मैं जानता हूँ कि क्या कर रहा हो। अपने जॉगर्स के तस्मे बंद करने के बाद उठ खड़ा हुआ। अभी वक्त था, वो जॉगिंग पर जा सकता था। अगर सब वैसा ना हुआ जैसा तुम चाहते हो तो क्या करोगे? वो भागते हुए लम्हे भर को रुका, गर्दन मोड़ कर उसे देखा, फिर दुआ करना कि आयान सिकंदर कहीं खो ना जाए, हमेशा ऐसा रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका लहजा फीका सा था। मैं दुआ करूंगी, अल्लाह तुम्हें अकल सलीम अता करे। वो सर झटक कर मुस्कुराया। कौन से सेंटर में ब्रीफिंग देनी है? पिंडी सेंटर में। वो सर हिलाकर आगे बढ़ गया। सुबह 7 बजे के करीब वो सेंटर पहुंचा, क्योंकि आज टेस्ट की तारीख थी और उसकी ड्यूटी अनाया ने जानबूझकर लगवाई थी। हालांकि स्क्वाड्रन लीडर जासिम की ड्यूटी थी। ब्रीफिंग देते एक ग्रुप के साथ उसे अनाया भी नजर आई। वो जीन्स टॉप पहने छोटी बच्ची ही लग रही थी। आयान से नजरें मिली तो उसने बाएं आंख उससे विंक की। वो पूछना चाहता था कि मैडम इधर क्या कर रही हो, लेकिन पूछ नहीं सका, क्योंकि एक के बाद दिगरी लड़कियों का ग्रुप आता रहा और वो ब्रीफिंग देता रहा कि कंप्यूटर टेस्ट कैसे देना है। और अनाया को भी जानता था कि उसे नित नए तजुर्बात करने का शौक़ है। आज नीली वर्दी पहने वो कम उम्र आयान लग रहा था, जो एक प्रोफेशनल बन चुका था। बड़ी मुश्किल से वो 12 बजे के करीब फ्री हुआ था। अनाया एक लड़की को साथ लिए उस तक आई जब वो अपनी कार में बैठने लगा था। सर, मेरा आईडी कार्ड घर रह गया है, अब मेरा टेस्ट नहीं होगा क्या? वो इतनी मासूमियत से पूछ रही थी कि आयान को हंसी कंट्रोल करना मुश्किल लगा। घर जाए और फ़ौरन ले आए। अपनी शर्ट उतार कर उसने अनाया को देखा और संजीदगी से कहा, सर मैं तो स्वास्थ्य से आई हूँ, फिर अगले साल कोशिश करना PAF के लिए। सर प्लीज़ कुछ करें, मेरा ख्वाब टूट जाएगा। अनाया मिन्नतों पर उतर आई और वो उसकी ओवर एक्टिंग पर बदमज़ा हुआ। सर, इसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते अफसर को आवाज़ लगाई, इस बच्ची का मसला देखो और हल करो। उसका अंदाज मेहनत करने वाला था कि इस बला से जान छुड़ाओ। अंसर नामी अफसर ने भी इन दोनों को देखा और फिर गौर से देखा। ये वही दोनों थे जो सारे PAF में मशहूर दोस्त थे। वो भी मुस्कुरा दिया, लेकिन संजीदा प्रोफेशनल बना रहा। जी सर, जैसा आप कहें। अभी वो अनाया को साथ चलने का कहने ही लगा था कि कहीं से चीखों की आवाज़ें आई। रोज़ सब उस जानिब देखने लगी। लड़कियां उछल कर कुर्सियों पर चढ़ रही थी। क्या हुआ है यहाँ? ड्यूटी पर मामूर एक और अफसर की आवाज़ सारे में गूंजी तो एकदम खामोशी छा गई। सर, छिपकली है यहाँ, किसी लड़की की सहमी हुई आवाज़ आई और वहाँ मौजूद अफसर तासुब से सर झटक कर रह गए। किस डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट देने आई है आप सब? अंसर ने बड़े गुस्से से पूछा। आयान और अनाया की नज़रें मिली और दोनों ने ही नफ़ी में गर्दन हिलाई। सर, फाइटर पायलट। चंद मिली जुली आवाज़ें आई।
یہ بنیں گی فائٹر پائلٹ۔ اور بڑبڑاتا ہوا مزید کوئی بات سنے بغیر شرٹس پہنتا گاڑی میں جا بیٹھا۔ اسے میرپور پہنچنا تھا اور وہ عنایا کی وجہ سے پہلے ہی لیٹ ہو چکا تھا۔ اس طرح کے کاموں کے لیے تمہارے پاس وقت کہاں سے آ جاتا ہے؟ اس نے وائس نوٹ بھیج کر پوچھا۔ وہ کار گیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑے سولجرز نے اسے سیلوٹ پیش کیا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح سڑیل تو نہیں ہوتا۔ 1 منٹ بعد ہی جواب موصول ہوا۔ تو مزید حیران ہوا۔ اصول ہوتے ہیں اور ٹیسٹ والے دن فون ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور عنایا کے پاس فون کیسے تھا جب وہ ٹیسٹ دینے والوں میں شامل تھی؟ تم بہت بگڑی ہوئی ہو۔ اس نے بھی میسج لکھ بھیجا۔ PAF کے جوان ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، مسکرا کر رہ گیا اور کار سڑک پر ڈالتے ہوئے فون بند کر کے رکھ دیا۔ وہ بہت دلچسپی سے اقرا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پروفیشنل تشدد کی وکٹم رہ چکی ہے۔ وہ لپسٹک اور دیگر میک اپ اشیاء سے چہرے اور بازو پر تشدد کے نشان بنائے جا رہی تھی اور ایان کو ہنسی آ رہی تھی۔ مطلب وہ سب کو یہ بتائے گی کہ ایان نے اتنا زیادہ مارا ہے۔ ایان نے دستخط شدہ طلاق کے پیپرز اسے دے دیے تھے، اس لیے اب وہ ریلیکس تھا۔ ایک جگہ سے تو جان چھٹی۔ کل شام کو وہ گھر پہنچا تھا اور آج اس نے یہ کام نپٹانا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس رشتے کو نبھانا مشکل ہے۔ تم بہت بیوقوف ہو ایان سکندر، بھلا کوئی حق مہر بھی 5 کروڑ لکھواتا ہے؟ ایان سکندر نے لکھوایا تھا، وہ بھی تب جب شادی صرف پیپر میرج ہو اور 1 ماہ تک چلی ہو۔ تم ذہین بیوقوف ہو۔ اس لیے اس کے کہنے پر ایان نے لب بھیجے اور بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا، پانی کا گلاس پیا اور پورا زور لگا کر زمین پر دے مارا اور پھر گلاس کے ساتھ بھی یہی کیا۔ پہلے تو اقرا ڈر گئی، پھر اس تک آئی۔ یہ چھری پکڑو اور میری کلائی کاٹو۔ ایان کی تو پوری کی پوری آنکھیں کھل گئی۔ اس ڈرامے کو اصل شکل دینے کے لیے خون نکالنا ضروری ہے۔ وہ واقعی تشدد کی وکٹم رہ چکی تھی، لیکن ایان ایسا کبھی نہیں کرتا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اس نے جگ بھی زمین پہ دے مارا۔ نیچے سب کو آواز آئی تو وہ سب بھاگے اوپر چلے آئے، لیکن دروازہ بند تھا۔ جلدی کرو، اقرا نے آہستہ سے کہا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، تمہیں تکلیف ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ کچھ بھی تھا، وہ کسی عورت کو خود تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ اس کے انکار پر اقرا نے اپنے چہرے اور بازوؤں پر 2 ہلکے کٹ لگائے اور پھر گردن پر چھری رکھ کر ہلکی سی دبائی۔ چھری کی دھار تیز ہونے کی وجہ سے فوراً گردن سے خون بہہ نکلا۔ تم پاگل ہو، وہ ہکا بکا تھا۔ اقرا نے چھری اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ ایان، اقرا کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ شایان کے چلانے کی آواز آئی۔ سب ٹھیک ہے بھائی، جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولا۔ اب وہ اقرا سے بھی لاتعلق سا جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ بچاؤ، یہ مجھے مار دے گا، اقرا اپنے منہ کو دباتے ہوئے چلائی۔ اس نے سرد نظر سے اقرا کو دیکھا۔ بکواس بند کرو، تمہیں آزادی چاہیے اس گھر سے، مجھ سے؟ 1 مرتبہ پھر بول کر دکھاؤ، وہ غصے سے پھنکارا۔ ایان، بچے دروازہ کھولو، کیا کر رہے ہو تم؟ حدیقہ کی ڈری سہمی آواز سنائی دی۔ ایان، دروازہ کھولو۔ اقرا، تم ٹھیک ہو؟ شایان نے پھر پوچھا۔ بھائی مجھے بچائے، یہ مار دے گا مجھے، اقرا نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایان نے داد دینے والے انداز میں اسے دیکھا، پھر مسکرایا جیسے اس کے بھائی کہنے پر تمسخر اڑا رہا ہو۔ کبھی وہ شایان کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، سب جائیں یہاں سے اور میرا دماغ خراب مت کرے، وہ بھی چیخ کر بولا۔ وہ کل رات بھی اس سے تھوڑا لڑنے کا ڈرامہ کر چکا تھا۔ ایان، دروازہ کھولو، اقرا کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ثاقب سکندر بھی سختی سے بولے۔ جو بھی تھا، اقرا کا رشتہ ایان سے انہوں نے ہی کروایا تھا۔ ڈیڈ پلیز، آپ کا دیا تحفہ مجھے بہت پسند آیا ہے، اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، وہ بیڈ پر بیٹھ کر پیر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب اس سے بے چینی ہو رہی تھی۔ ایان، مجھے چھوڑو۔ اقرا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تمام چیزیں زمین پر گرا دی۔ ایان نے افسردگی سے اسے دیکھا جو پورے دل سے اسے گھر والوں کے سامنے ذلیل کرنے پر تلی تھی۔ خیر وہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ روحان، دروازہ توڑو جلدی، ثاقب سکندر کی گھبرائی ہوئی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی۔ چھوٹی اسٹڈی روم میں چابیاں پڑی ہوئی ہے، فوراً لے کر آؤ۔ شایان کی آواز بھی وہ دونوں سن سکتے تھے۔ اب وہ ڈریسنگ روم کے دروازے کے باہر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اگلا اسٹنٹ دروازہ کھلنے پر ہی کرنا تھا۔ تمہاری گردن سے خون نکل رہا ہے، اس کو لگا، اقرا کو معلوم نہیں ہے۔ فار گاڈ سیک ایان، ہم دشمن ہیں اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم آخری مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اب ایسی باتیں مت کرو۔ جواباً وہ بھی دھیمے لہجے میں گھررائی۔ میں دشمنی میں بھی اخلاقیات نہیں بھولتا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو، وہ پھر سے چلانے لگی۔ دروازہ کھل گیا اور جو منظر سب نے دیکھا وہ کچھ یوں تھا کہ ایان کا بایاں ہاتھ اقرا کی گردن پر تھا اور دائیں ہاتھ میں چھری تھی جس سے وہ اس کی گردن کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے کا منظر اور پھر ان دونوں کو دیکھ کر سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ شایان اور روحان آگے آئے اور ایان کو اقرا سے دور کیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا ایان؟ روحان چلایا۔
چھوڑو مجھے، میں اسے قتل کر دوں گا، وہ اپنے شیر کی طرح غصے سے آگے ہوتا ہوا بولا۔ اقرا گہرے گہرے سانس لے کر اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ حدیقہ بیگم فوراً اس تک گئی۔ چھوڑو مجھے، وہ چلایا۔ وہ کسی صورت قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ سکندر نے اسے جھنجھوڑ کر سامنے کھڑا کیا اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ ایان بمشکل شاکڈ سا کھڑا رہ گیا۔ اسے اس قدر سنجیدہ رویے کی امید نہیں تھی۔ بس کر دے ڈیڈ، کب تک آپ مجھے تھپڑ مار کر خاموش کرواتے رہیں گے؟ وہ ہنوز ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ میں تمہارا گلا دبا دوں گا ایان۔ وہ پھر اس کی طرف دیکھ بڑھے، لیکن روحان نے ثاقب سکندر کو روکا۔ میں ایان سے بات کرتا ہوں ڈیڈ، آپ غصہ مت کریں، وہ پریشانی سے کہتا ایان کے پاس آیا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر باہر کی طرف بڑھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی ایان سکندر، تمہیں مجھے طلاق دینی ہوگی۔ وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ اقرا نے آواز لگائی۔ اب ایان سچ میں غصے سے پلٹا تھا، کیونکہ اسے سکندر سے تھپڑ پڑا تھا اور وہ یقیناً اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ ایان کو اس قدر سنگین رویے کی امید نہیں تھی کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ کیا کہا؟ طلاق چاہیے؟ وہ اس کی طرف بڑھا، لیکن روحان نے اسے پکڑے رکھا۔ ایان خاموش ہو جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حدیقہ بیگم فوراً ایان کے سامنے آئی تھی، کیونکہ وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھتی تھی۔ آنٹی، یہ میری خواہش ہے، میں اس جلاد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم میری بیوی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ میں ایان سکندر آج پورے ہوش و حواس میں۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ ثاقب سکندر نے اسے شرٹ سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور مزید ایک تھپڑ رسید کیا، جیسے اسے ہوش میں لانا چاہ رہے ہو۔ اب ایک لفظ مزید مت کہنا، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ ایان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے باپ کی نظر میں اتنا بے وقت تھا، وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں برباد کر چکا تھا، لیکن اب رکنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ طلاق ہو چکی تھی، یہ سب تو ڈرامہ تھا۔ اس ڈرامے کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا تھا۔ میں ایان سکندر پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وقت رک گیا، لمحے ساکت ہو گئے، سب کے چہرے سفید پڑ گئے، گویا ان کی سانسیں چھین لی گئی ہو۔ ان کا پورا جسم کان بن گیا، لیکن ایان سکندر ثاقب سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا تھا، اقرا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کی شرٹ پر ثاقب سکندر کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں تمہیں ان سب کے سامنے طلاق دیتا ہوں، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ ثاقب سکندر نے اس کی شرٹ چھوڑ دی۔ اسے لگا اب سانس آیا ہے، لیکن انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا تھا جیسے وہ کوئی غلاظت ہو۔ ان کی آنکھوں میں نفرت، حقارت، سب کچھ تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی اور آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سب کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھے۔ شاید یہ سب آخری مرتبہ تھا۔ سرخ چہرہ اور ویران نگاہوں سے سب کو دیکھتا رہ گیا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جانتا تھا اب اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، سب اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مناہل کھڑی روتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس تک گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، لیکن وہ جیسے اچھل کر اس سے دور ہوئی کہ وہ کوئی اچھوت بن گیا ہو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ آئی ہیٹ یو بھائی، آئی ہیٹ یو، آپ نے ان کی زندگی برباد کر دی۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بے بسی تھی آج ایان سکندر کے انداز میں۔ اگر سب ویسا نہ ہوا جیسا تم چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ پھر دعا کرنا کہ ایان سکندر کہیں کھو نہ جائے، ہمیشہ ایسا رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ سب ویسا نہیں ہوا تھا جیسا اس نے سوچا تھا۔ نیچے آ کر اس نے خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر پڑے نیپکن سے چہرہ صاف کیا اور بیسمنٹ میں چلا گیا۔ اس وقت اس کا دل بہت بوجھل تھا اور وہ کہیں بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ واپس اوپر ایان کے کمرے میں آؤ تو اقرا زرد چہرے کے ساتھ زمین پر گرتی چلی گئی۔ اقرا، میری بچی۔ حدیقہ بیگم کو آج صحیح معنوں میں اس کے لیے دکھ ہوا تھا۔ میرے ابو کو بلائے، مجھے گھر جانا ہے۔ روحان بھائی صاحب کو کال ملا اور گھر بلاؤ۔ وہ جو سنجیدہ سا کچھ سوچ رہا تھا، سکندر کی آواز پر چونکا۔ ثاقب سکندر کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ شایان بھی ان کے پیچھے باہر نکل گیا۔ روحان نے ماں کو بھی کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور اس نے کال کر کے تایا کو بلا لیا تھا۔ حدیقہ بیگم بھی کچھ دیر بعد کمرے سے چلی گئی۔ اب لکیر پیٹنے کا فائدہ نہیں تھا۔ روحان ابھی بھی کمرے کے بگڑے ہوئے حلیے کو دیکھ رہا تھا۔ پلاننگ تھی، وہ غیر مرئی نقطے کو گھور کر بول رہا تھا۔ اس کی بات پر اقرا ایک لمحے کے لیے ساکت ہی رہ گئی، پھر غصے سے بولی، دفعہ ہو جاؤ تم بھی یہاں سے، کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ سب پلان تھا، کس کا؟ تمہارا یا ایان کا؟ وہ قدم چلتا اس کے قریب جا رہا تھا۔ اقرا دیوار کا سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یا پھر تم دونوں کا؟ سرد آنکھیں اقرا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ کیا تھا یہ سب؟ اب وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہارے بھائی کا گھٹیا پن، وہ چیخ کر بولی۔ روحان نے مزید کچھ نہ
کچھ نہ سنا نہ دیکھا، ایسا ہی ایک تھپڑ اقرا کے چہرے پر رسید کیا جیسا ثاقب سکندر نے ایان کو مارا تھا۔ لیکن اس لڑائی میں ایان نے تمہارے ساتھ ایسا بھی نہیں کیا ہوگا، وہ سرد لہجے میں بولا، اور اقرا اس کے تھپڑ مارنے پر ہی شوق سی کھڑی رہ گئی۔ بولو، کیا یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا؟ اگر مجھے پتا چلا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو تو خدا کی قسم تم میرا نام ساری زندگی نہیں بھولو گی۔ وہ ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا اور اقرا کی روح تک کانپ گئی۔ وہ ایان نہیں تھا، وہ روحان تھا جو آسانی سے سامنے والے کا چہرہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ ایان کی پلاننگ تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، تم دونوں کی طلاق کب ہوئی؟ وہ شعلے برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا، تم اندھے تھے ابھی تمہارے سامنے میں دوسرا تھپڑ مارنے کی بھی ہمت رکھتا ہوں؟ سنجیدگی سے بولا، آج صبح ہم نے طلاق کے پیپر سائن کیے تھے۔ وہ روحان سے جھوٹ بول کر کچھ نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ روحان جانتا تھا کہ ڈیڈ کی اتنی بڑی بات سننے کے بعد ایان خاموش ہو جاتا، لیکن وہ آج نہیں ہوا کیونکہ ان کی طلاق پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ اگر ایان کو کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری شکل بگاڑ کر رکھ دوں گا لیکن بخشوں گا نہیں۔ شٹ اپ روحان، جسٹ شٹ اپ۔ تم اب بھی اس کی سائیڈ لے رہے ہو، دیکھ نہیں رہے اس نے کیا حال کیا ہے اس کا؟ اگر ہم وقت پر نہ پہنچتے تو وہ قتل کر چکا ہوتا۔ شایان اندر آیا تھا اور غالباً اس نے روحان کے آخری الفاظ سنے تھے، اس لیے غصے سے بولا، بھائی لیکن آؤٹ۔ شایان نے آئیبروز کا سختی سے کہا، بھائی میری بات تو سنیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے جلدی۔ وہ اب چلا کر بولا تو روحان ہکا بکا رہ گیا۔ تمہیں میں ایسے نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھنا۔ وہ اقرا کو وارننگ دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا اور اس نے شکر کا سانس لیا۔ فی الحال اس کی پوزیشن مضبوط تھی، اس لیے وہاں کھڑے کھڑے ایک اور فیصلہ کیا تھا، ایان سکندر کو گھر میں ہی نہیں باہر بھی بے عزت کرنا تھا۔ روحان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اگر ایان اور روحان ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم سکون سے اپنا سامان پیک کر لو، تم جو چیز لے کر جانا چاہتی ہو یہاں سے لے کر جا سکتی ہو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ تایا جان اور خالد تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ ایان نے بہت غلط کیا ہے بھائی، اس نے مسکین صورت بنا کر کہا، میں ایان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ شایان واقعی شرمندہ تھا، کم از کم اسے اپنے بھائیوں پر اتنا یقین تھا کہ وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن ایان نے سارا غرور خاک میں ملایا تھا۔ بھائی آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ معافی تو ایان کو مانگنی چاہیے۔ شایان سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اسے اب انتقام لینا تھا روحان سے، اس کی بے عزتی ہوئی تھی اور اسے غصہ تھا۔ روحان نے ایان کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ ان دونوں کا نام، ان کا کیریئر، ان کی زندگیاں تباہ کر دے گی، وہ آگ لگا دے گی ہر طرف۔ وہ موبائل پر گیم ڈاؤن لوڈ کر کے کھیل رہا تھا کیونکہ پچھلے 2 گھنٹے سے یوں ہی بور ہو رہا تھا۔ اسے گھر سے باہر نکل جانا چاہیے تھا، نہ کہ روحان کی انسپائرنگ دنیا میں آ جانا چاہیے تھا۔ وہاں اسے سب کچھ بورنگ لگ رہا تھا، اسے کتابیں پڑھنے اور رکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اب تک اس کے تایا اور سالے کو آ جانا چاہیے تھا، یقیناً وہ لوگ ریوالور وغیرہ خریدنے میں دیر لگا رہے تھے۔ ایان نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، اب دنیا والوں نے اسے سزا بھی تو دینی تھی۔ وہ مزید بور نہیں ہونا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے سوچا خاموشی سے گھر سے باہر نکل جائے گا، گویا کہ شایان اور ڈیڈ باہر سٹنگ ایریا میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے گا۔ یہی سوچ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا، لیکن تایا کی رعبدار آواز سن کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اقرا، اقرا! ایان نے بیزاری سے کان صاف کیا، جیسے ان کے اونچا بولنے سے اس کا کان متاثر ہوا ہو۔ وہ اب ثاقب سکندر کو ایان کی وجہ سے کوس رہے تھے اور اس نے ان سے ایک قدم آگے چلتے ہوئے پولیس کو بھی 20 منٹ بعد آنے کا کہہ دیا۔ وہ ان سب باتوں کے لیے تیار تھا، ابھی اقرا نے آ کر رونا ڈالنا تھا، ایان کے ظلم کی داستان سنانی تھی، تایا اور ڈیڈ کی لڑائی ہونی تھی۔ ممکن ہے تایا اسے جیل بھیجنے کا کہے اور پھر اقرا ان کے پیر پڑ کر ایان کو کچھ نہ کہنے کو کہے اور وہ پھر سے آزاد ہو جائے۔ تایا اقرا سمیت اس کا گھر خالی کر دیں گے اور ڈیڈ کو 2-3 دن بعد وہ راضی کر لے گا، موم سے معافی مانگ لے گا، پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ اب بھی سب کچھ سیٹ تھا، لیکن اقرا کے رونے اور ایان کے ظلم کی داستان سنانے کے بعد وہ عتیقہ بیگم سے لڑنے لگی تھی۔ آپ نے اگر اپنے بیٹے کو عورت کی عزت تمیز کرنا سکھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں ایان کی وجہ سے شرمندہ ہوں، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ ہم نہیں جانتے تم دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی، تم ہمیں کچھ تو بتاؤ، انہوں نے شائستگی سے کہا، کیونکہ واقعی ایان نے غلط حرکت کی تھی۔ طلاق لے لی ہے میں نے آپ کے بیٹے سے، آپ کا بیٹا نامرد ہے، اس کے ساتھ کوئی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی، کوئی لڑکی نہیں، وہ
کسی سے جتنی مرضی محبت ہی کیوں نہ کر لے ہر طرف سے دھتکارا جائے گا۔ بکواس بند کرو اقرا، وہ بھی جواباً اونچا بولی۔ آپ کے نامرد بیٹے کے بارے میں جو کہا آپ کو برا لگا؟ میں ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، گھٹیا ذہنیت کا گھٹیا مرد ہے، اس کے ساتھ میں تو کیا دنیا کی کوئی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی۔ اب میں اس کے خلاف کورٹ جاؤں گی اور اس پر اتنے کیسز کرواؤں گی کہ سکون کے لیے ترس جائے گا۔ ایان کے چہرے سے مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اگر وہ دیوار کا سہارا نہ لیتا تو یقیناً سیڑھیوں سے نیچے گر جاتا۔ وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو سب کچھ پلان کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اقرا اس کی ذات کو سب کے سامنے نیلام کر رہی تھی۔ کیریکٹر اسیسینیشن، کردار کشی کرنا تو کسی پلان کا حصہ ہی نہیں تھا۔ اتنے سخت الفاظ سن کر بھی وہ کھڑا ہوا تھا۔ اگر سب ویسا نہ ہوا جیسا تم چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ پھر دعا کرنا کہ ایان سکندر کہیں کھو نہ جائے، ہمیشہ ایسا رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اقرا زبان سنبھال کر بات کرو، شایان غصے سے بولا۔ ایان جیسا بھی تھا اس کا بھائی تھا اور وہ اتنے غلط الفاظ نہیں سن سکتا تھا۔ روحان خاموشی سے اوپر والی سیڑھیوں پر کھڑا یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا اور وہ اس ڈرامے کی آخری حد دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر کھڑے ایان کی جھلک بھی دیکھ چکا تھا۔ ایان سکندر نے یہ ساری پلاننگ جیل جانے کے لیے کی تھی۔ اف ایان سکندر، اف۔ میں نے بہت سنبھال لی اپنی زبان۔ تمہارا بھائی گھٹیا انسان ہے، اس نے میری زندگی برباد کر دی ہے، وہ زندگی میں بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ وہ زندگی میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکے گا، وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی، اور اب کی مرتبہ اس نے شایان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ وہ سب تو اقرا نے کہنا ہی نہیں تھا، وہ یہ سب کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ ایک مرتبہ پھر سے بیوقوف بن گیا تھا اور اس مرتبہ اس نے عزت گھر والوں کے سامنے گنوائی تھی۔ وہ کوئی رد عمل نہیں دے پا رہا تھا، بس شاک تھا۔ ابو، آپ کو بہت مان تھا نا اپنے بھتیجے پر؟ دیکھ لیا، آپ کے بھتیجے نے طلاق دے دی مجھے۔ آپ کے بیٹے کو زندگی میں کبھی سکون میسر نہیں ہوگا۔ اپنے ابو کے کہنے کے بعد وہ ثاقب سکندر سے کہہ رہی تھی، ماننا پڑے گا تمہاری ایکٹنگ کو۔ روحان بڑبڑا کر رہ گیا اور شایان نے مڑ کر اسے سختی سے گھورا۔ اب روحان کا ایان کے پلان کو بیچ میں خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ثاقب سکندر شرمندہ سے کھڑے ہوئے تھے، آج ایک مرتبہ پھر ایان انہیں ذلیل کروا رہا تھا۔ میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر کیوں نہیں گیا؟ ایان، تم نے ہمیشہ مجھے رسوا کروایا، ثاقب سکندر نے دکھی دل سے کہا۔ ایان کو لگ رہا تھا اب اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن اس کی سماعتیں ابھی بھی سن رہی تھیں۔ تم جو سزا کہو گی میں ایان کو دلواؤں گا، بولو کیا چاہتی ہو؟ ثاقب سکندر اقرا سے پوچھ رہے تھے۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا، مزید کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، وہ ناکردہ گناہ کی سزا بھگتنے لگا تھا۔ میں ایان کو ابھی کے ابھی گرفتار کرواؤں گا، اس نے میری بہن کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، خالد نے کہا تو روحان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ واہ، سالے صاحب کی بھی زبان نکل آئی ہے، روحان پھر بڑبڑایا اور شایان نے اب کی مرتبہ اسے اوپر دفع ہو جانے کا اشارہ کیا، لیکن وہ باقی کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ طلاق کا مطالبہ آپ کی بہن نے کیا تھا، روحان نے ہلکی سی مزاحمت کی۔ مارنے کے لیے میری بہن نے نہیں کہا تھا، وہ بھی سختی سے بولا۔ ہم سب میں سے وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، ہو سکتا ہے اقرا نے خود کو خود مارا ہو۔ وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، سب کے دلوں میں وہ اقرا کے لیے بھی شک ڈال رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم بھی میری نظروں کے سامنے سے۔ ثاقب سکندر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے، ان کی اولاد ان کا مان تھی، لیکن آج وہ انہیں اپنوں میں ہی ذلیل کروا رہی تھی۔ پر ڈیڈ، یہ سب سچ نہیں ہے، وہ منمنا کر رہ گیا۔ تم وہاں تھے نہیں، اس لیے اب مزید بکواس مت کرنا۔ ایان حیران ہوا تھا کہ روحان کو کیا ہوا، وہ کبھی بھی غلط چیز کا ساتھ نہیں دیتا تھا۔ مجھے ایان اور روحان دونوں کو گرفتار کروانا ہے، اقرا روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ روحان سمیت سب نے حیرت سے اقرا کو دیکھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی بڑی چیز کو فتح کر کے آئی ہو، نہ کہ شوہر کا تشدد سہ کر۔ روحان کو کیوں؟ شایان سب سے پہلے ہوش میں آیا، ایان بھی فوراً حرکت میں آیا۔ روحان پر تو وہ کوئی بات نہیں آنے دے گا، کیونکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ روحان نے مجھ پر، میں نے پولیس کو کال کر دی ہے، وہ مجھے گرفتار کرنے آتی ہوگی۔ اگر روحان کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اقرا کو بہت کچھ باور کروا چکا تھا، وہ کسی صورت روحان کی بنی ہوئی ساکھ کو تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود کی کردار کشی قبول تھی، لیکن روحان کی کسی صورت نہیں، چاہے اس کو بچانے کے لیے اسے اپنی زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑتی۔ کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ وہ گھر پر موجود ہے، کیونکہ اس کے وہاں ہونے سے معاملہ بگڑنے والا تھا۔
میرے جیل جاتے ہی تمہارے حق مہر کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی اور طلاق کے کاغذات بھی تمہارے گھر ڈاک کے ذریعے پہنچ جائیں گے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ اتنا سپاٹ تھا کہ وہ سب کو غصہ دلا رہا تھا اور اپنے ڈھیٹ ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ مارک مائی ورڈز، الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دے رہا تھا۔ روحان کا نام کہیں بھی آیا تو اب کی مرتبہ گولی ماروں گا جو سیدھا تمہارے دماغ سے آر پار ہوگی۔ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھیں اور چہرے پر سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے ہونٹ کسی کو بھی ہمت نہیں دلا رہے تھے کہ وہ اس کے قریب جائے یا آگے سے کچھ بولے، اور وہ اپنے باپ کی نظروں سے گرنے والا ہر کام کر رہا تھا۔ میں دھمکیاں دینے والا انسان نہیں ہوں، مجھے اچھے سے جان چکی ہو۔ آخری جملہ ان سب کے لیے تھا کہ وہ اس کے غصے کی آخری حد دیکھ لے کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ شرم آ رہی ہے مجھے کہ تم جیسے انسان کو اپنی بیٹی دی ہے۔ تایا جان دور سے ہی غصے میں بولے۔ یہ تو دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، وہ بے نیازی سے بولا۔ ثاقب، یہ تربیت ہے تمہاری؟ وہ بہت مشتعل ہو چکے تھے اور ثاقب سکندر کیا کہتے۔ آیان نے پہلے ہی ان کے کہے کا پاس نہیں رکھا اور اب اسے کچھ بھی کہنا بے معنی تھا۔ وہ نافرمان اولاد تھا، ہاں ایسا ہی تھا۔ بد کردار مرد۔ اقرا کے کسی الزام کا اب کوئی جواب نہیں دینا تھا۔ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، نہ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ بہت سخت اور غلط الفاظ بول رہی تھی۔ اور آیان، وہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سن رہا تھا، کیونکہ اندیکھی بیڑیاں آسانی سے نہیں ہٹنے والی تھی۔ کسی نے اچھے وقتوں میں اسے الصبر والسماح کا درس دے دیا تھا۔ کمینے انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ خالد آگے آیا اور آیان کا گریبان پکڑ کر گھوسا اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ شایان اور روحان بھی فوراً آگے آئے اور خالد کو آیان سے الگ کیا۔ وہ کتنی ہی دیر آیان کو گھورتا رہا، لیکن اس کو فرق پڑتا تو کوئی بات ہوتی۔ پولیس کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ اس نے پولیس کو بلا لیا تھا اور وہ آ گئی تھی۔ روحان کو خود سے دور کیا اور شرٹ کی آستین سے منہ سے نکلنے والا خون روکا۔ وہ غصے سے باہر کی طرف نکل گیا۔ کچھ تھا جو ثاقب سکندر نے کھو دیا تھا۔ وہ دکھ سے اسے باہر جاتا ہوا دیکھتے رہے، لیکن بروقت یاد آیا کہ وہ نافرمان اولاد ہے اور انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ پولیس انسپکٹر آیان کو جانتے تھے، پھر بھی وہ اندر کی طرف چلے گئے اور آیان خود جا کر پولیس موبائل کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے کسی کو فون کر کے اپنے آنے کا بتایا اور فون بند کر کے جیب میں رکھنے کے بعد موبائل پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ پولیس اہلکار حیران تھے، کیونکہ ان کی زندگی میں پہلا مجرم تھا جو خود آ کر گرفتاری دے رہا تھا۔ روحان بھی بھاگتا ہوا باہر آیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں سب کیسے ٹھیک کروں گا؟ آل سیٹ باس، تمہیں کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے روحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے حوصلہ دیا۔ تم بہت بیوقوف ہو آیان۔ شکریہ مجھے ہر مرتبہ بتانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے اور فیل کروانے کے لیے کہ تم میرے ساتھ ہو، مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ تم دونوں نے اگر یہ سب کرنا تھا تو شادی کا ڈرامہ کیوں کیا تھا؟ اور اگر طلاق، نہ یہ ایسی باتوں کا وقت ہے اور نہ میں ایسا کچھ سننا چاہتا ہوں۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ روحان کو سب پتہ چل چکا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت دماغی طور پر بہت ہلا ہوا تھا اور اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھ سے اپنا مسئلہ ڈسکس تو کیا ہوتا، یعنی جذبات کی حد تھی کہ وہ اسے بچپن کے نام سے بلا رہا تھا، لاڑ سے، محبت سے۔ وہ جیسے اس کے پلان چھپانے پر خفا ہو رہا تھا، اس پر لگائے گئے الزامات پر رنجیدہ تھا۔ اس سے کیا ہوتا؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ روحان اس کے ساتھ باہر کھڑا ہوا تھا۔ تم سے اچھی پلاننگ کر لیتا۔ میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ پلیز موم کو سنبھال لینا۔ ان کو یقیناً مجھ سے ایسے کام کی امید نہیں تھی۔ مجھے امید ہے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آگے ہو کر آیان کے گلے ملا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مبارک ہو آیان، تم جیل جانے کی ہیٹ ٹرک مکمل کرنے جا رہے ہو۔ پیچھے سے آتے ایس پی نے اس سے کہا۔ کیا کریں، مجبوری ہوتی ہے بندے کی، ایس پی صاحب سمجھا کریں۔ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ پہلے انسان ہو جسے جیل جانا کول لگتا ہے، حالانکہ ہر مرتبہ برے طریقے سے پھنسائے جاتے ہو۔ فی سبیل اللہ تو نہیں پھنستا، بس جیل جانے کا شوق ہی بڑا ہے۔ آفٹر آل وہ میرا سیکنڈ ہوم ہے اور وہاں بڑے بڑے لوگوں سے آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ بھی جواباً مسکرا کر سیدھا ہوا۔ ایس پی روحان سے مل رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی موبائل آگے بڑھ گئی اور روحان پولیس موبائل میں بیٹھے آیان کو دور جاتے دیکھتا رہا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، افسوس سے، بہت زیادہ افسوس سے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ
کہ میں آج چھوڑ دیا جاؤں گا؟ بیٹا، جس سیاسی پارٹی کے کتے بنے ہوئے ہو لکھوا لو، آدھے گھنٹے سے پہلے نکل رہے ہو تم یہاں سے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کو چبا رہا تھا۔ مجھے تو میری معلومات مل گئی، تمہارے کسی کام آ جاؤں تاکہ احسان یاد رکھو۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے نکلنے میں مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ بڑی ہوئی شیو کو کھجاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تیرے ہونے والے سسر نمبر 2 کو فون کر کے۔ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ وہ سر جھٹکتا اٹھ کر سلاخوں کے قریب آ گیا۔ قسم سے اس دن ہیڈ کوارٹر گیا اور انایا سے بھی سلام دعا ہوئی۔ ہر کوئی ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا کہ میں تمہارے حق پر ڈاکہ مار رہا ہوں۔ پھر تمہیں پتہ چلا ہوگا کہ انایا کا میرے ساتھ چکر ہے اور تم سر عاصم کو میرا سسر نمبر 2 کہہ رہے ہو۔ اس نے بیزاری سے کہا۔ وہ یہ سن کر تھک گیا تھا کہ وہ انایا میں انٹرسٹڈ ہے۔ میرے پاس تمہاری پور گیسنگ کی مذمت کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ایان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ اسے جو معلومات دینے آیا تھا وہ دے چکا تھا، لہٰذا مزید اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے میجر عاصم سے بات کی تھی۔ کیا؟ اس کی پوری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آہستہ بولو یار، میں بہرا نہیں ہوں۔ اس نے کان میں انگلی دے کر صاف کیا، پھر سنجیدگی سے بولا۔ میجر عاصم بہت تعریف کر رہے تھے تمہاری، میں یقین نہیں کر سکتا۔ واپس آ کر اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ تیرے ہونے والے بچوں کی قسم۔ ایک لمحے کے لیے ایان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا اور ابھی تو زخم تازہ تھے۔ اگر انایا کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو وہ مجھ سے ہرگز اس کی شادی نہ کرواتے۔ اسٹاپ دس نانسنس شاہ۔ وہ سخت قسم کا بیزار اور اکتایا گیا تھا۔ شاہ میر واقعی خاموش ہو گیا۔ جیل میں اس سے ملنے روحان کے علاوہ کوئی نہیں آتا تھا اور اس نے اسے بھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں سے 20 منٹ تو نکل گئے ہیں، کہیں وہ موٹا گنجا مجھے بھول نہ گیا ہو۔ ویسے ماننا پڑے گا دماغ تمہارا بھی کوئی خاص نہیں چلتا۔ دراصل میرے دماغ کو کم ایریا ملا ہوا ہے، ورنہ اس سر کی باؤنڈری سے باہر آ جاتا تو دنیا کو آگ لگا دیتا۔ ایان نے نفی میں سر ہلایا جسے کہہ رہا ہو فضول انسان گلے پڑ گیا ہے۔ زبردستی کی جگتیں نہ مارو۔ شاہ میر کو ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر سے کچھ معلومات لینے کا کام ملا تھا اور اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے غنڈہ گردی کرنے سے لے کر ووٹ مانگنے تک ہر کام میں وہ پیش تھا، کیونکہ اسے اس سیاستدان کی نظروں میں آنا تھا اور وفادار بن کر دہشت گردوں کا سراغ لگانا تھا۔ اسی وفاداری کو ثابت کرتے ہوئے اس وقت وہ جیل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ ہو، وہ موٹا گنجا آ گیا، دیکھ لو۔ شاہ میر کی نظر باہر پڑی تو چہک کر بولا۔ کہا تھا نا؟ ایان ہنسا۔ وہ اب انسپکٹر کے ساتھ چلتے ہوئے جیل کے اندرونی طرف آ رہا تھا۔ شاہ تو ایک دم سیدھا ہو کر اس کے حق میں نعرے لگانے لگا۔ ایان نے تعصب سے سر جھٹکا اور بینچ پر لیٹ گیا۔ اسے کیا، وہ جس مرضی کو رہا کروائے۔ ان دونوں کی سیل کے سامنے آ کر وہ اور اس کا گارڈ رکے۔ ایان، سکندر، وہ دونوں چونکے۔ ایان نے گردن موڑ کر سنجیدگی سے اس طرف دیکھا اور ایبرو اچکائے۔ الحمدللہ، اس نے گردن سیدھی کرنے کے بعد جواب دیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ یہ وہی چودھری شوکت ہے جسے اس نے اپنا پلاٹ بیچا تھا۔ اس کے باپ کی مخالف پارٹی کا بندہ تھا، اس لیے اسے تو بالکل پسند نہیں تھا۔ انسپکٹر صاحب، اسے چھوڑ دیں۔ ایان نے سلاخوں کے پاس کھڑے شاہ میر کو دیکھا کہ کیا چل رہا ہے تو اس نے بھی شانے اچکا دیے۔ جناب ایس پی صاحب کے آرڈر نہیں ہیں۔ انسپکٹر تھوڑا گڑبڑایا کیونکہ وہ یہاں کالا شاہ میر کے لیے آئے تھے۔ یہ لو، اسے باہر نکالو۔ اپنی جیب سے چند نیلے نوٹ نکال کر انسپکٹر کی طرف اچھالتے اس نے کہا، جنہیں انسپکٹر نے بروقت کیچ کر لیا تھا۔ ایان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ تم کس لیے مجھ پر یہ احسان کر رہے ہو؟ مجھے میرے باپ کے خلاف استعمال کرو گے؟ وہ کھڑا ہو گیا اور سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ صحیح پہنچے ہو بچے۔ وہ واقعی کم عمر لگتا تھا، شاید اسی لیے بیوقوف بھی بن جاتا تھا۔ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا رہا اور مجھے تمہاری بھیک میں ملی ہوئی رہائی بھی نہیں چاہیے۔ ایڈیٹ، باہر نکل جاؤ، پھر جو مرضی کرنا۔ شاہ نے دانت پیس کر سوچا۔ سر، میں آپ کا ورکر ہوں، آپ اسے کیوں رہا کروا رہے ہیں؟ وہ بروقت آگے آیا۔ ہاں، اسے بھی رہا کرو۔ ایک نظر غلط اس پر ڈالتے ہوئے چودھری شوکت نے بیزاری سے کہا، شاہ کا تو خون ہی گرم ہو گیا، اتنی بے قدری۔ ایان نے ایک تسلی بخش نظر سے شاہ کو دیکھا اور اسے ہونے والے بے عزتی کا احساس آنکھوں ہی آنکھوں سے کروایا۔
دروازہ کھولو، اس کے ساتھ بیٹھ کر مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی ہے۔ شاہ نے بے دلی سے انسپکٹر سے کہا، دروازہ نہیں ہے، تالا، زنجیر اور سلاخیں ہیں۔ ایان اسے جانے سے پہلے تپانا چاہتا تھا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، چودھری صاحب جیل سے نکلوا رہے ہیں، شکر ادا کرو۔ مجھے یہ جگہ پسند ہے، میں کہیں نہیں جا رہا، اس نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا اور واپس بینچ کی طرف مڑ گیا۔ تمہاری چھوٹی بہن، کیا نام ہے اس کا؟ ایان کے قدم ساکت ہو گئے، رگیں تن گئے اور وہ غصے سے واپس پلٹا۔ منال؟ نہیں، منال، ہاں منال۔ اس کی بہن کا وہاں ذکر ایان کا خون گرما گیا تھا۔ میری بہن کا نام بھی مت لینا، برسرد آواز میں بولا۔ آنکھوں میں سر تاثرات لیے وہ سامنے والے کا گلا دبوچنے کے قریب تھا۔ اپنی سوتیلی خالہ کے گھر رہ رہی ہے، تمہاری خالہ کے 2 بیٹے بھی ہیں نا؟ وہ فی الحال اس کی پہنچ سے دور تھا اور اب جیسے معمول کی گفتگو کر رہا تھا۔ ایان کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ شاہ میر بھی غصہ پی کر رہ گیا۔ سنا ہے آج کل اسلام آباد میں کم عمر خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کرنے کا دھندا بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ وہ بے خوف سی شیطانی مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری بہن کو لے کر مجھے ڈرا سکتے ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا، ورنہ اسے واقعی مناہل کی فکر ہونے لگی تھی۔ نہیں، میں تو صرف تمہیں محتاط کر رہا تھا، ورنہ میری بھی ایک بیٹی ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے سنجیدگی سے چہرہ اوپر اٹھا کر پوچھا، اور جب بولا تو آواز چٹانوں سی سخت تھی۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ جیسے خوش ہو گیا تھا۔ چلو پھر آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہ خود کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور ایان نے کوٹھری کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ تمہاری بہن کو کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ میر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا گیا۔ آئی ہیٹ یو بھائی، آئی ہیٹ یو بھائی، آپ نے ان کی زندگی برباد کر دی۔ لڑائی والے دن مناہل نے کہا تھا، وہ ابھی معصوم تھی، اس کی چھوٹی تھی، وہ اپنی بہن کی حفاظت کرنا جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔